بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ابن رشد کے فلسفیانہ نظریات کا حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر ہمارا 23 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابن رشد کا نام اور نسب دیکھا تھا کہ آپ ابو الولید کی کنیت، حفید لقب اور محمد نام رکھتے ہیں۔ آپ کے والد احمد آپ کے استاد بھی ہیں۔ ابن رشد کے اجداد میں فقہ مالکی کے ائمہ بھی گزرے ہیں۔ ابن رشد کے خاندانی حالات، یعنی آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا، یہ قرطبہ اور اشبیلیہ کے قاضی رہ چکے ہیں۔ ابن رشد کا تعلیم و تعلم آپ نے اپنے والد محترم سے موطا امام مالک پڑھی، فقہ مالکی کے مطابق آپ نے تعلیم حاصل کی، اشعری علم الکلام پڑھا، اور آپ کے اساتذہ میں ابن باجہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں دونوں رائے موجود ہیں کہ ابن باجہ آپ کے استاد ہیں یا نہیں۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں ابو جعفر زروق کا بھی نام ہمیں ملتا ہے، جن سے آپ نے حدیث پڑھی ہے، لیکن ابن باجہ اور ابو جعفر سے آپ نے کسب فیض کیا ہے یا نہیں، اس پہ دونوں آراء موجود ہیں۔ ابن رشد کی شخصی خصوصیات ہم نے دیکھی تھی کہ آپ 3 خصوصیات کے حامل ہیں۔ مسلمان فلاسفہ میں سب سے زیادہ شہرت پانے والے فلسفی ہیں، اندلس کے رہنے والے ہیں، اور آپ حریت فکر کے علمبردار تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ ابن رشد کا نظریہ خدا کیا ہے، آپ نے کن دلائل سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ ابن رشد کا نظریہ نبوت کیا ہے، آپ انبیاء علیہم السلام سے متعلق کیا عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ ابن رشد نے عالم کو قدیم مانا ہے یا حادث، اور تخلیق عالم کے متعلق آپ کی رائے کیا تھی۔ ابن رشد کا نظریہ اخلاق کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ مزید ہم ابن رشد کا نظریہ حریت کو دیکھیں گے کہ آپ حریت کو کیسے دیکھتے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن رشد کا نظریہ خدا کیا ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اپنے وجود پر 2 قسم کی دلیلیں دی ہیں۔ یہ ابن رشد کے فلسفے کا خلاصہ ہے کہ 2 قسم کے دلائل سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جس میں ابن رشد نے ایک دلیل کا نام دلیل عنایہ رکھا ہے، اور دوسری دلیل کو آپ دلیل اختراع کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن رشد کا ماننا یہ تھا کہ صوفیہ جس ذوق سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، اس کا ہر بندہ اہل نہیں ہے۔ مزید ابن رشد کہتے تھے کہ جس نہج عقلی سے اشاعرہ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، وہ بھی سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ 2 دلائل ایسے ہیں، دلیل عنایہ اور دلیل اختراع، جو قرآن کریم سے مترشح بھی ہیں اور اس کو ہر بندہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ دلیل عنایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس میں ایک ترتیب ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک امتزاج اور ترتیب رکھی ہے، اور یہ دلیل عنایہ ہے۔ دلیل عنایہ 2 اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کا اصول نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں انسانی مصالح، انسانی ضروریات اور انسانی فوائد کے موافق ہیں۔ زمین، آسمان، چاند اور بر و بحر کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانی فائدے کے لیے بنایا ہے، اور اسی کو تسخیر کائنات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ اصول نمبر 2 یہ ہے کہ یہ موافقت، یعنی انسانی فائدے کے لیے تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ موافقت محض اتفاق سے نہیں ہے، بلکہ کسی ذی ارادہ ہستی کے پیدا کرنے سے ہے۔ کسی ذی ارادہ ہستی نے اس کا ارادہ کیا ہے اور اس موافقت کو رکھا ہے، تو اس کے رکھنے سے یہ ترتیب اور یہ نظم و نسق پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس دلیل عنایہ کی بنیاد پر غور کریں، مثلا رات، دن، چاند، سورج، گرمی، سردی، برسات اور مختلف قسم کے نباتات اور جمادات، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسانی فائدے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تو جو شخص خدا کے وجود کا کامل علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے موجودات کے فوائد کی تحقیقات نہایت ضروری ہے۔ جو بندہ موجودات کی تحقیقات کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین ہوتا چلا جائے گا۔ ابن رشد نے دلیل اختراع کے بھی 2 اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم کائنات میں اپنے ارد گرد ہر چیز کو اپنے سمیت
مخلوق پاتے ہیں۔ میں اور مجھے ہر چیز جو نظر آ رہی ہے، ما سوی اللہ، ہر چیز مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ کائنات مخلوق ہے، اس کا خالق ہے، اور وہ خالق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس لیے اس دلیل کے ذریعے سے جو شخص خدا کے وجود کا کامل علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جواہر اشیاء کا علم ضروری ہے کہ وہ بندہ اشیاء کی ماہیت کو سمجھ لے، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہوگی اس کو اختراع حقیقی کا علم بھی نہ ہو سکے گا۔ خدا کے وجود پر یہی دو دلیلیں شرعی دلیلیں کہلاتی ہیں۔ ابن رشد کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جملہ آیات جن میں وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا جاتا ہے، ان آیات میں غور کیا جائے تو وہ آیات انہی دو دلیلوں سے متعلق ہوتی ہیں، دلیل اول عنایہ، دلیل ثانی اختراع۔ اور بعض آیات ایسی بھی ہیں جن میں دونوں دلیلیں ہمیں یکجا ملتی ہیں، اس میں عنایہ اور اختراع دونوں سے بحث کی گئی ہے، اور یہ طریقہ شرعی بھی ہے اور طبیعی بھی، یعنی انسان اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ بہرحال دلیل عنایہ کی بنیاد دو اصولوں پر قائم ہے جس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ عالم کے تمام اجزاء وجود انسانی اور تمام موجودات کے موافق ہیں، یعنی تسخیر کیے گئے ہیں، مسخر کیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو چیز اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کسی کام کے موافق ہوتی ہے وہ مصنوعی ہوتی ہے، اسے بنایا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن رشد کہتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر زمین پر اس طرح رکھا ہو جسے تراشا گیا ہو تو کوئی بندہ بآسانی گزرنے والا اسے دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اسے کسی نے بیٹھنے کی نیت سے تراشا ہے، بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی پتھر لڑک کر ایسے ہی زمین پر گرا پڑا ہو تو ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ محض اتفاق سے یوں ہی زمین پر آ پڑا ہے اور یہ کسی نے بنایا نہیں ہے۔ جو چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر فرمایا ہے۔ ابن رشد کے مطابق دلیل عنایہ خدا کے وجود کی بہترین دلیل خیال کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس دلیل کو بار بار بیان بھی فرمایا ہے۔ ابن رشد کا نظریہ نبوت مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں کہ ابن رشد انبیاء علیہ السلام کو روحانی طبیب مانتے تھے۔ جیسے ایک طبیب جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام روحانی عوارض کو دور کرنے کے لیے من جانب اللہ مامور ہوتے ہیں، جو لوگوں کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابن رشد کے نزدیک عام لوگوں کا یہ موقف تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے معجزات لازمی طور پر سرزد ہوتے ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے جب قریش مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ معجزات نہ دکھائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں تو تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، امتیاز تو یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو یہ امتیاز ہے ایک نبی اور غیر نبی کا۔ معجزات کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے معجزات صادر ہوں اور ممکن ہے کہ معجزات صادر نہ ہوں۔ ابن رشد معجزات کو اس شکل میں قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ قوانین قدرت کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں، یعنی آپ انہیں خارقا للعادہ نہیں مانتے تھے اور خلاف عادت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ فطرت کے اٹل قوانین خود اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ ہیں، وہ اپنی عادت اور سنت میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، لہذا ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزات خلاف عادت ہیں، لیکن معجزات بھی طبیعی ہیں اور فطرت کے موافق ہیں۔ ابن رشد کا نظریہ تخلیق، آپ نے عالم سے متعلق بھی آراء پیش کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق بھی آپ کے نظریہ ہیں۔ ہم مزید نظریہ خیر و شر کو بھی دیکھتے ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ تخلیق سے متعلق ابن رشد کا ماننا یہ تھا کہ تخلیق صرف محض مادہ اولا کی حرکت کا نام ہے، یعنی مادہ بھی پیدا نہیں ہوا، مادہ بھی ازلی اور قدیم ہے، صرف پیدا کیا ہوئی؟ حرکت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو مادہ اولا میں واقع ہوئی ہے، اور مادہ اولا ہر طرح کی صورت اختیار کر سکتا ہے، یہ وجود کے ہر پیکر میں ظہور کر سکتا ہے۔ ہمیں جتنے موجودات نظر آتے ہیں ان موجودات میں مادہ باہر کیف موجود ہی موجود ہے۔ مادے کی اپنی شکل کیا ہے؟ اس کی کوئی صورت، کوئی شکل نہیں ہوتی۔ مادے کی تعریف کیا ہے؟ اس کی کوئی منطقی تعریف بھی ممکن نہیں ہے۔ مادہ محض ایک استعداد اور قوت کا نام ہے، اور یہی سبب ہے کہ عالم قدیم ہے اور ازلی ہے، یعنی مادہ اس سے عالم بنا ہے،
اور مادہ اولا قدیم ہے، تخلیق صرف اور صرف اس میں حرکت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ محرک اول ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرکت دینے سے مادے میں حرکت آئی اور مادہ حرکت کرتا چلا جا رہا ہے اور صورتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو عالم قدیم ہوا، ازلی ہوا، کیونکہ عالم کی تمام چیزیں اپنے وجود سے پیشتر استعداد و قوت کے مدارج میں تھیں، یعنی عالم کی تمام چیزیں وہ اس قوت میں تھیں کہ انہیں وجود بخشا جاتا۔ مادہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ فنا ہو سکتا ہے، مادہ موجود تھا، عالم کی چیزیں موجود نہیں تھیں، موجودات نہیں تھیں، مادہ موجود تھا، لہذا مادہ چونکہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اسی لیے مادہ فنا بھی نہیں ہوگا، اور عالم کی جو چیزیں استعداد و قوت کے مدارج میں تھیں وہ مادے کی حرکت سے پیدا ہوئی ہیں، لہذا یہ چیزیں فنا ہو رہی ہیں، لیکن مادہ فنا نہیں ہوگا۔ یعنی بالفاظ دیگر کائنات میں پیدائش کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا، کوئی چیز بعینی ہی باقی نہیں رہے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی سوائے مادے کے، بقول ابن رشد کے۔ البتہ یہ پیدائش کا سلسلہ یہ لامتناہی چلتا رہے گا، لہذا عالم قدیم ہے اور عالم یعنی مادہ یہ غیر فانی ہے، اس پر فنا نہیں آئے گی۔ اگر حرکت کا وجود نہ ہوتا تو کائنات میں پیدائش کا یہ لگاتار سلسلہ جو جاری ہے اس کا وجود بھی نہ ہوتا۔ محرک اول اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جب سے حرکت ہوئی اب مستقل پیدائش کائنات میں ہو رہی ہے، حرکت نہ ہوتی کائنات بھی نہ ہوتی، یعنی دنیا میں کوئی چیز بھی وجود میں نہ آ سکتی، تو حرکت کے باعث ہی دنیا موجود ہے۔ کائنات کی پیدائش علت العلل یا خدا کے فیضان وجود کے طور پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اپنے فیضان کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ ان علتوں کی علت ہیں، لہذا کائنات ترقی پذیر ہے۔ مزید نظریہ علم سے متعلق ابن رشد نے عین اس نظریے کو اپنایا جو فلاسفہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو محض اور فقط کلیات کا علم ہے، آپ جزئیات کے علم سے منزہ ہیں، چونکہ جزئیات حادث ہیں اور حدوث اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، لہذا جزئیات کے علم سے خود اللہ تعالیٰ کے طرف حدوث کا قول لازم آئے گا، تو فلاسفہ نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔ جہاں تک خیر اور شر کی بات ہے تو ابن رشد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر محض ہیں، لہذا آپ سے صرف خیر کا ہی صدور ہو سکتا ہے، شر اور فساد آپ کے افعال نہیں ہیں، لیکن دنیا میں شر تو موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودات میں جو اختلاف اور فساد کی قابلیت موجود ہے یہ موجودات کی طبیعت میں ہے۔ شر اور خیر کا ویسے ہی مقابلہ ہے جیسے دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہیں، چونکہ موجودات دو چیزوں سے مل جل کر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فطرتاً ان میں اس بات کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ کسی بھی وقت معین پر ان کے اجزاء پراگندہ اور منتشر ہو جائیں، اور ان کے اجزاء کا منتشر ہونا یہی ان کا شر اور فساد ہے۔ ابن رشد خدا اور کائنات کو یوں دیکھتے ہیں کہ ایک سلطنت میں انتظامات کو چلانے کے لیے مختلف امراء اور وزراء ہوتے ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہوتے ہیں، جہاں تمام اعمال بادشاہ کے فرمان کے مطابق ہی صادر ہوتے ہیں، لیکن تمام اعمال کا تعلق براہ راست بادشاہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ کے مقرر کردہ عمال سلطنت اس کو انجام دیتے ہیں جو بادشاہ کے وزراء ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوانین ایسے بنا دیے ہیں جن سے قوانین فطرت کے ذریعے سے دنیا آگے چل رہی ہے، اور تمام چیزوں کی تخلیق کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک اس بادشاہ کی مثل جو فرمان جاری کر دیتا ہے اور باقی کام ماتحت کرتے ہیں، تو کائنات کے بھی ایسے ہی انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے اور اس کے بعد کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابن رشد کا نظریہ اخلاق، آپ کا کوئی مستقل نظریہ اخلاق میں مسلک نہیں ہے، آپ نے ارسطو کی اخلاقیات کو نظر انداز کر کے عربی روایات کو اپنایا چونکہ آپ عربی تھے۔ ابن رشد کو اخلاق کے بنیادی مسئلہ خیر و شر میں متکلمین کے جھگڑے کی طرف متوجہ کر دیا۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ علماء کا خیال ہے خیر وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہو، اور خدا تعالیٰ کسی قائم بالذات سبب کی بنا پر جو اس کے ارادے سے ماقبل ہو خیر کا ارادہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ کرنے سے پہلے کوئی ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارادہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں آزاد ہیں، بلکہ مجرد اپنے ارادے کے ذریعے سے ایسا کرتا ہے۔ نیز یہ کہ خدا تعالیٰ
متناقضات کو جمع کرنے پر قادر ہے، اور وہ بغیر کسی قید اور شرط کے کامل آزادی کے ساتھ کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض خیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے خیر کا ہی صدور ہوتا ہے، اور یہی ایک نظریہ اخلاق بھی ہے۔ ابن رشد کا نظریہ حریت کو آپ نے کچھ یوں بیان کیا کہ انسان آزاد مطلق اور کامل مختار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزاد ہیں، کامل ہیں، اور کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لیکن بندے یہ جواب دہ ہیں، اور انسان کے نفس میں حریت کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسانی نفس تو چاہتا ہے آزادی کو، لیکن یہ آزاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ خارجی حالات کی وجہ سے یہ تکمیل حریت محدود رہتی ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض ایسی آیات ہیں جن سے انسانی حریت کا پتہ چلتا ہے، بعض ایسی آیات بھی ہیں جن سے جبر ثابت ہوتا ہے، اور کچھ آیات سے اعمال کا تحکم یا کسب نکلتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خود کسب کرتا ہے، جو ان دونوں یعنی حریت اور جبر کے درمیانی صورت اور حالت ہے۔ ابن رشد نے جبر اور قدر کے درمیانی نظریے کو اپنی کتاب مناہج الادلہ میں واضح کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مادہ اولا میں متناقض اشکال کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی مادہ اولا مختلف الگ الگ صورتیں جن میں آپس میں تناقض ہو، ان صورتوں کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح نفس مختلف حالات میں اپنے غایت کے تحقق کی قوت رکھتا ہے۔ نفس یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے، اس لحاظ سے تو نفس آزاد ہے، لیکن اس کی آزادی خواہشات نفسانی کے تابع نہیں ہے، نہ بالارض حادث ہوتی ہے، کیونکہ کائنات میں جتنی فاعلی قوتیں ہیں اس کے نظام کو قائم رکھنے پر مجبور ہیں۔ یعنی کائنات کی فاعلی قوتیں انسان کو اس حریت سے روک کے رکھتی ہیں، کیونکہ کائنات میں عالم مؤثرات میں اتفاقی امور کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا ہم قوانین فطرت کے پابند ہیں اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ چاہے کہ وہ اس کے دل میں آزادی کا جذبہ امنگ رہا ہو اور وہ چاہے کہ آسمان پھٹ جائے تو اس کی اس حریت سے آسمان گر جائے اور زمین شق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوانین فطرت وضع کر دی ہیں، اسی کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی۔ عالم مؤثرات میں اتفاقی امور کی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ درس، ابن رشد وجود باری تعالیٰ کو غایتی اور کونیتی دلیل سے ثابت کرتے ہیں، یعنی دلیل عنایہ اور دلیل اختراع۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام روحانی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، جن سے معجزات کے صدور لازمی نہیں ہے۔ عالم قدیم ہے جس میں مستقل حرکت، تغیر اور تبدیلی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محرک اول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں مکمل آزاد ہیں، اور خیر اس کے ارادے کے مطابق تخلیق کا نام ہے۔ انسانی نفس میں اگرچہ حریت کی تکمیل ہے، لیکن وہ خارجی عوامل کی وجہ سے محدود ہے، اور خارجی عوامل سے قوانین فطرت ہی مراد ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات ابن رشد کا نظریہ علم کیا ہے، اور آپ نے نظریہ سیاست میں کن آراء کو بیان کیا ہے۔ مزید ہم ابن رشد کے نظریہ روح کو بھی دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔